سلار نہ جانے کب سے یوں ہی خاموش اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ رت جگہ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ تبھی اس کی ماں نے اسے دیکھ کر افسوس سے کہا، کیا تم آج بھی ساری رات نہیں سوئے؟ آخر کب تک خود کو یوں تکلیف دو گے سالار، اور ساتھ ہی اسے بھی؟ بیٹا زبردستی نہ تو گھر بستے ہیں نہ دل۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں اماں؟ اگر آپ یہ بات جانتی تھی تو آپ نے وہ گھر زبردستی اتنے سال بسانے کی کیوں کوشش کی تھی، جو گھر نہیں بلکہ تکلیفوں سے بھری ایک جگہ تھی؟ بیٹا جو تمہاری ماں کے ساتھ ہوا وہ تم کیوں دہرانا چاہتے ہو؟ آزاد کر دو اسے سالار، جانے دو اسے۔ کیا کہا؟ آزاد کر دوں؟ کیسے آزاد کر دوں؟ میں چاہتا ہوں اسے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو شامل نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، آپ جانتے ہیں یہ بات، پر اس نے آ کر میری قسم توڑی، تو اب کیسے جانے دوں اسے اپنی زندگی سے؟ سالار، کیونکہ زبردستی تم اسے یہاں لے بھی آئے تو اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکو گے۔ ڈرتے ڈرتے انہوں نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا تو وہ بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے ناراض ہے، مان جائے گی جب اس کے آس پاس سے وہ لوگ دور ہوں گے۔ وہ سبھی اسے مل کر بہکا رہے ہیں، میرے خلاف کر رہے ہیں، میرے پاس آئے گی تو اس کی ساری ناراضی بھی ختم ہو جائے گی۔ ناراض نہیں ہے وہ سالار، وہ ایک دم غصے میں آ کر بولی تھی، اور تم اس کے مان جانے کی آس امید پر مت رہو۔ ابھی اس کی تایا سے میری بات ہوئی ہے اور وہ لوگ ڈائیورس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا ڈائیورس؟ ایک جھٹکے سے وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہا؟ طلاق؟ امی میری بات سن کر ایک دم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ بات یقیناً تم نے بھری ہوگی اس کے دماغ میں، ورنہ یہ بات کرنے سے پہلے وہ رضوان مجھ سے مشورہ ضرور کرتے۔ نہیں امی، ابو نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن میں سالار سے طلاق کا مطالبہ کرنے کے حق میں نہیں، نہ اس کے فیصلے کا انتظار کر کے ہنی کا اور وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی جانب سے خلا کیس دائر کرنے کے لیے میں نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ میری باتوں پر امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا خدایا، ہمارے خاندان میں آج تک کسی کو طلاق نہیں ہوئی، کہ جا کے ایک لڑکی خود اپنے منہ سے کسی سے ڈائیورس مانگے؟ ہاں امی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پر کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی نا۔ اب تک چپ بیٹھی تانیہ سے رہا نہ گیا تو وہ کہہ اٹھی، حالانکہ میں نے اسے سختی سے باتوں میں دخل نہ دینے کا کہا تھا۔ چلے ہانی ہی بارش کا پہلا قطرہ بنے گی اس فیملی میں آگے ہونے والی ڈائیورسز کے لیے۔ اس کی بے تکی بات پر امی کو مزید غصہ آیا تھا۔ کیا فضول باتیں ہو رہی یہاں شادی والے گھر میں؟ کل سے شادی کی ساری فنکشن شروع ہو جائیں گے اور تم لوگ یہ نحوست پھیلا رہے ہو۔ امی، میں صرف ہنی کی زندگی سے سالار جیسی نحوست کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو سعد بیٹا، یہ میرے گھر کی پہلی خوشی ہے، میرے اکلوتے بیٹے کی شادی، اور میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی۔ اب یہ طلاق کا لفظ کسی کے منہ سے نہ نکلے۔ امی نے دو ٹوک کہا مگر میں بولا، امی بات تو سنے۔ نہیں سالار، دیکھو صرف ایک ہفتہ مانگ رہی ہے تمہاری ماں تم سے، بلکہ ایک ہفتہ بھی نہیں، 3-4 دن۔ جو ہوگا تمہاری شادی کے بعد ہوگا، پہلے نہیں، اور یہ میرا فیصلہ بھی ہے اور میرا حکم بھی۔ ان کے اس فیصلے کے پیچھے ان کا کون سا خوف تھا وہ میں صاف سمجھ رہا تھا، مگر پھر بھی جتا نہ پایا اور میں چپ رہا، اور ان سے کچھ کہے بغیر وہ پیپرز لے کر میں ہنی کے پاس آ گیا۔ ہنی، تمہیں بس ان پر سائن کرنے ہیں۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ نہیں سعد، تائی امی کا کہنا ہے کہ… ہنی پلیز، میں امی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اس کام میں کوئی دیری بھی نہیں کرنا چاہتا۔ سالار ایک ذہنی مریض ہے اور وہ کبھی بھی تمہیں آسانی سے آزاد نہیں کرے گا۔ تم نے خود بتایا کہ وہ تمہیں تکلیف دے کر میں سکون محسوس کرتا ہے نا؟ ہاں سعد، پر کچھ دن کی تو بات ہے نا۔ اگر تائی امی چاہتی ہے کہ یہ سب شادی کے بعد ہو تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہنی، میں کہہ رہا ہوں نا تم ان پر سائن کرو۔ میں امی کی بات کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں، انہیں شادی میں بدمزگی کا نہیں، کسی اور بات کا ڈر ہے۔ میری پھیکی سی مسکراہٹ پر وہ چونکی۔ کس بات کا ڈر؟ نہیں کچھ نہیں، تم بس ان پر سائن کرو، میرا وکیل انہیں سالار تک پہنچا دے گا، اور ویسے بھی وہ کون سا تیار بیٹھا ہوگا تمہیں آسانی سے رہا کرنے کے لیے۔ اس سب میں کچھ تو وقت لگے گا نا،
تو اس دوران امی کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ میرے تسلی دینے کے باوجود وہ ابھی بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہنی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں یا ہونے دے سکتا ہوں؟ نہیں۔ ہاں تو پھر بھروسہ رکھو، یہ سب تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ ہر طرح سے اپنے دل کے وسوسے نکال کر مضبوط بن کر یہ فیصلہ کرو۔ اس کے سامنے پیپرز رکھ کر میں باہر نکلا تو وہاں خالہ بطول، ماہ پارہ پھپھو اور دوسری مہمان رشتہ دار خواتین کے ساتھ یہی سب ڈسکس کر رہی تھی۔ عورت کی مضبوطی بس خلا اور طلاق لینے کا فیصلہ لینے تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کچی ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جاتی ہے۔ یہ بات خالہ بطول نے کہی تھی۔ لیکن خالہ، اس کو حق تو اللہ نے دیا ہے نا؟ ہاں، اور اللہ نے اسے ناپسند بھی تو فرمایا ہے۔ خالد نے فوراً اعتراض کرنے والی خاتون کو جواب دیا تھا۔ اور پھر دنیا میں جو ان گنت جھوٹے خدا ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو مت بھولو، یہ دنیا کہاں جینے دیتی ہے ایک اکیلی عورت کو۔ ارے خالہ، اکیلی کیوں ہے؟ خدا نخواستہ، ماہ پارہ پھپھو تیز لہجے میں بولی تھی، ہم سب ام ہانی کے ساتھ ہیں۔ اچھا بتاؤ مجھے، کون سب؟ خالہ نے اسے طنزیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اور آخر کب تک یہ ساتھ جو اچھل اچھل کر شور مچا رہا ہے طلاق کا، کل شادی کر کے اپنی آدھی انگریزی بیوی کے ساتھ فلائٹ چلا جائے گا؟ نائلہ کے چہرے پر بھی میں ابھی سے خوف دیکھ رہی ہوں۔ چچا جی 2 پل کے مہمان، اور تم کیا ساتھ دو گی؟ وہ خود کے لیے کچھ کہہ نہیں سکی، اب اس کے لیے کیا کرو گی؟ خالہ کی بات پر پھپھو مایوس ہو کر سر جھٹکا کر رہ گئی تھی۔ مگر پھپھو، تو کیا وہ بیچاری پھر سے وہاں؟ یہ تو ظلم ہوگا نا اس کے ساتھ؟ ہاں تو طلاق دلوانا بھی تو ظلم ہوگا نا۔ ساری عمر اس حویلی میں وہ گھٹ کر رہ جائے گی، وہاں سالار کے سدھرنے کی امید تو رہے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو بچہ ہونے کے بعد انسان بن جائے، یا کم از کم ام ہانی ہی اولاد کے ساتھ بہل جائے۔ پر یہاں کیا رکھا ہے؟ یہاں غیروں کی لڑکی لانے کی تو روایت ہی پڑ گئی ہے، مگر صدیوں بعد ابھی کئی صدیاں اور لگیں گی غیروں کو لڑکی دینے کے لیے۔ خالہ کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے خالہ، خاندان میں کہاں کوئی جوڑ ہے ام ہانی کے لیے، اور طلاق کے بعد تو بالکل بھی امید نہیں۔ ہائے بیچاری۔ ایک عورت کی یہ بات کہنے پر میں بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس جانے لگا تھا۔ زیتون، حلیمہ، کہاں ہو سب کی سب؟ بہت کام کاج ہے آج، اور تم سب پتہ نہیں کہاں منہ چھپا کے بیٹھی ہو، ہٹ حرام کہیں کی۔ ماہ پارہ پھپھو شور مچاتی پکارتی منہ ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ سامنے سے آتی تانیہ پر نظر گئی تو نئی فکر لاحق ہوگی انہیں۔ ارے بیٹا، تم کیوں ایسے گھوم رہی ہو یہاں وہاں؟ آج تمہاری مایوں ہے۔ پر پھپھو، وہ تو رات میں ہے نا۔ ہاں تو کیا ہو، مگر تمہیں اب یوں کھلے سر اور منہ کے یہاں وہاں نہیں پھرنا چاہیے۔ مایوں کی دلہن پردے میں بیٹھتی ہے۔ پھپھو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، پردے میں؟ یہ والے پردے نہیں بنو، دوسرا پردہ، مطلب اب کوئی تمہارا چہرہ نہ دیکھے، نہ تم کسی کو نظر آؤ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی۔ ان کی اس نئی بات پر وہ ایک دم وحشت زدہ ہو کر بولی، او نو، مجھے ڈیڈی سے اتنی ضروری بات کرنی تھی، اب کیا ہوگا؟ ارے بیٹا، ان سے تھوڑی نہ پڑتا ہوگا، تم اپنے کمرے میں بلوا لو نے۔ تبھی اسلم صاحب ٹی شرٹ کے ساتھ وہاں نکلے تھے۔ تانیہ بیٹے، میسج کیا تھا تم نے، خیری تو ہے؟ ان کا حلیہ دیکھ کر ماہ پارہ نے سٹ پٹا کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑھاتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ جی ڈیڈ، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اور محترمہ، یہ آپ کو کیا ہوا؟ اسلم صاحب بیٹی کے بجائے منہ پھیر کر کھڑی ماہ پارہ کی طرف مڑ کر بولے، کیا آپ میرے حسین چہرے کی تاب نہیں لا سکے اور اس لیے وہاں مڑ گئی ہیں؟ دیکھیے اسلم صاحب، آپ حویلی میں ایسے آدھے کپڑوں کے ساتھ مت گھوما کریں، یہاں لیڈیز بھی ہوتی ہیں۔ پھپھو نے ناگواری جتلاتے ہوئے نے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیے محترمہ، پہلے تو آپ مجھے یہ اسلم صاحب مت کہا کریں، آئی ایم سیم، جسٹ سیم۔ اب کہیے پارا جی۔ میرا نام ماہ پارہ ہے، پارا نہیں۔ ہاں، پر آپ کا پارا تو ہمیشہ ہائی رہتا ہے نا، اور ویسے بھی مجھے مکمل نام پکارنے کی نہ عادت ہے اور نہ ہی پسند ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی میرا نام بگاڑے۔ پھپھو یہ کہہ کر پیر پٹکتی چلی گئی تو اسلم صاحب کو بلا وجہ ہنستے دیکھ کر تانیہ نے کہا، ڈیڈ کیوں ستاتے ہیں آپ انہیں؟ ایسے ہی بس مجھے اچھا لگتا ہے۔
اور جب یہ محترمہ چڑھتی ہے نا تو مجھے اور بھی اچھا لگتا ہے۔ ڈیڈ میری اور سعد کی پہلے بالکل دوستی نہیں تھی، ہم میں اکثر جھگڑا رہتا تھا اور ہمیشہ میری ہی وجہ سے ہوتا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے ستاتی تھی تو اور وہ چڑھ جاتا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ اس کا چڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تانیہ کی باتوں پر وہ ایک دم جھیم سے گئے اور تانیہ سوچتی اور کچھ کریتی نظروں سے انہیں دیکھتی مزید کہہ گئی، پھر پتہ ہے کیا ہوا ڈیڈ؟ سعد مجھے اچھا لگنے لگا۔ اب کے بعد وہ باقاعدہ گھبرا کر بولے، تو کیا یہ تھی ضروری بات تمہاری؟ ارے نہیں ڈیڈ، وہ بھی کرتی ہوں، آئے تو صحیح میرے ساتھ۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے جانے لگی تھی۔ ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ ام ہانی دروازے کی جانب پشت کی الماری سے کچھ نکال رہی تھی کہ نائلہ کی سنجیدہ اور سرد آواز پر پلٹی۔ جی دائی اماں بولے، کیا تمہیں رضوان اور سعد نے بتایا کہ سالار کا جواب آ گیا ہے اور وہ تمہیں طلاق دینے پر رضامند نہیں ہے؟ تائی اماں، کسی کے بتائے کے بغیر بھی میں ان کا جواب جانتی تھی۔ دیکھو بیٹا، اس کا مطلب صاف ہے نا کہ وہ اب صلح چاہتا ہے، وہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنا گھر۔ عموماً یہ سوچ عورت کی ہوتی ہے، مگر وہ مرد ہو کر ایسا چاہ رہے تو تم عورت ہو کر کیوں گھر توڑنے پر تلی ہو؟ تمہیں اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ ایک اور موقع؟ وہ ڈر کر بولی، یعنی ایک بار پھر جیل میں؟ اس میں وہاں جانا پڑے گا مجھے؟ نہیں تائی امی نہیں، ایک بار قدم باہر نکالنے کے بعد میں پھر وہاں سے گئی تو وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ آپ نہیں جانتی کہ وہ کتنے خطرناک انسان ہیں۔ اچھا، اگر وہ اتنا ہی خطرناک انسان ہے تو تم نے اپنے اور اس کے جھگڑے میں میرے بیٹے کو کیوں ڈالا؟ نائلہ کی آواز ایک دم سے بلند ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے اگر اس نے سعد کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو، یا پھر خلا کے پیپر ملتے ہی شادی والے دن یہاں آ کر کوئی ہنگامہ کیا تو کتنا تماشا بنے گا، کیا تم نے سوچا؟ دیکھو، میں اس لیے یہ معاملہ شادی تک ڈیلے کروانا چاہ رہی تھی کہ تاکہ شادی خیری سے ہو جائے، سعد تانیہ کو لے کر واپس چلا جائے تو میں خود سالار کو یہاں بلا کر فیصلہ کراتی ہوں۔ تمہاری مرضی نہیں ہے گھر بسانے کی تو ٹھیک ہے، مہاپارا کی طرح تم بھی بیٹھی رہنا ساری عمر اس حویلی میں، مگر سعد کی تانیہ سے شادی ہونے تک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ سعد، اپنی عادت کے مطابق وہ ایک ہنگامے کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہے یار، تم مجھے مرواؤ گی اب؟ میں اس کے اس طرح دھندراتے ہوئے اندر گھسنے پر گھبرا کر بولا تھا۔ تم میرے روم سے نکلو باہر، کم از کم آج کے دن تو احتیاط کر لو، پھپھو یا امی نے دیکھ لیا تو۔ سعد، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس وقت تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ بیٹھو تو تم یہاں پر۔ میرا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے بٹھاتے وہ پورے جوش و خروش سے کہنے لگی، تمہیں یاد ہے سعد، تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اس حویلی کی روایت مردوں کے لیے تو کمزور پڑ گئی ہے مگر عورتوں کے لیے اب بھی ویسی کی ویسی ہیں؟ ہاں، کہا تو تھا میں نے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف ان کی حالت پر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات بھی مجھے یاد ہے۔ تو پھر سعد، اب تمہیں پریکٹیکلی ایک سٹیپ لینا ہوگا۔ ہاں، مطلب کیا تمہاری بات کا؟ ارے یار، میں تمہاری پھوپھو کی شادی اپنے ڈیڈ سے کرانا چاہتی ہوں۔ کیا کہا تانیہ؟ میں فوراً اس کی بات سن کر کرنٹ کھا کے اٹھا تھا۔ یس، آئی ایم سیریس، اور اپنی شادی کے ساتھ ساتھ ڈیڈ کی بھی شادی میں یہاں سے کروا کے ہی جاؤں گی۔ تانیہ، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ گھر والے کیسے مانیں گے اور یہ سب کام کیسے ہوں گے؟ یہ تو سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلے تم بتاؤ، کیا تمہارا حوصلہ ہوگا اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو دینے کا؟ تم نے ہوش سنبھالنے سے اب تک اپنے ڈیڈ کو صرف اپنا دیکھا ہے، تو کیا اب کسی اور کا ہوتا دیکھ سکو گی؟ یس آف کورس، کیوں نہیں؟ میرا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے ساتھ کہ میں جس سے محبت کروں اسے اپنی مٹھی میں قید کر لوں۔ محبت تو خوشی دینے کا نام ہے سعد، اپنا کر کے رکھنے کا نام نہیں۔ اور اگر ڈیڈ کو ماہپارا پھپھو کے ساتھ خوشی ملتی ہے تو میں شیئر کرنا تو دور کی بات، میں پورے کا پورا انہیں کسی اور کو سونپ سکتی ہوں، بہت خوشی سے، کیونکہ میرے نزدیک یہی محبت ہے۔ تانیہ کی بات نے میرے دل کا بوجھ اور ذہن کی الجھن بہت حد تک دور کر دی۔ میں اس کی بات سے اپنی مرضی کے مطلب نکال کر خود کو مطمئن کرنے لگا۔ سوچ لو تانیہ، اب اپنی بات پر سٹینڈ لینا تم، کہ تمہاری نزدیک محبت اپنا بنا کر رکھنے کا نام نہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو خوشی دینے کا نام محبت ہے۔
آپ کا واپسی کا ٹکٹ؟ سالار نے اماں کے سامنے ٹکٹ رکھتے ہوئے انتہائی رکھائی سے کہا۔ میں جانتی ہوں سالار کہ تم مجھے جلد سے جلد اس لیے بھیجنا چاہتے ہو تاکہ تم یہاں اپنی من مانی کر سکو۔ واہ سالار اعظم، ویسے اتنا لحاظ کہاں سے آ گیا تم میں ماں کے لیے کہ اس کے سامنے تم اپنی مرضی کرنے سے جھجکنے لگے؟ ان کے طنز کا سالار پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بولا، میرے دل میں نہ کسی کے لیے لحاظ ہے نہ محبت، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں صرف اس ذہنی اذیت سے بچنا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے پا کر مجھے ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنی بیٹی کے پاس واپس چلی جائیں۔ ہاں، تاکہ تم زور زبردستی ام ہانی کو یہاں واپس لا سکو اور پھر اس کا جینا حرام کر سکو، ہے نا؟ ہاں، تو ایسا کرنے سے آپ مجھے روک بھی تو نہیں سکتی؟ چاہوں تو ابھی اسی وقت آپ کے ہوتے ہوئے بھی اسے یہاں لا سکتا ہوں۔ نہیں سالار، ایسا نہیں کر سکتے تم۔ وہ لوگ بھی کوئی گرے پڑے نہیں، کافی اثر و رسوخ والے ہیں۔ جو ان کی لا علمی میں ہوا سو ہوا، اب وہ تمہیں اس تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ اپنے اندازے اپنے پاس رکھیں۔ میں جانتا ہوں ام ہانی کو، وہ بہت کمزور اور بہت ہی بزدل ہے۔ اپنے قدموں پر چل کے وہ مجھ تک آئے گی۔ مجھے زور زبردستی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ بڑے غرور سے یہ بات بولا اور اماں اس کے ارادوں کی پختگی پر اندر ہی اندر ڈرتی ہوئی ام ہانی کی سلامتی اور بہتری کی دعا کر کے رہ گئی کہ اس سے زیادہ کچھ کرنا ان کے بس میں تھا ہی نہیں۔ ام ہانی سالار کے دعوے کے مطابق بزدل تھی یا نہیں، مگر نائلہ اس وقت حقیقتاً بہت بزدل ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے خوف اور وسوسوں کو پچھاڑ نہیں پا رہی تھی، بلکہ انہوں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال کر خود کو بالکل پسپا کر دیا تھا، اور اب یہ وسوسے، یہ اندیشے، یہ وہم، یہ شک سب ان کے سر پر چڑھ کر راج کر رہے تھے۔ مایوں کی رسم کے دوران بھی وہ شکی نگاہوں سے کبھی ام ہانی کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتی، کبھی سعد کی اس پر مڈلاتی نظروں کو۔ انہیں ام ہانی کی افسردگی ایک ڈرامہ اور ایک جال محسوس ہو رہی تھی جس میں ان کا نادان بیٹا پھنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ سعد کے چہرے کا تناؤ انہیں کسی آنے والے خطرے کی علامت محسوس ہونے لگا، اور پھر جب ام ہانی سعد کی مسلسل کچھ کہتی نگاہوں سے گھبرا کر ڈھولک بجاتی لڑکیوں کے جھرمٹ سے اٹھ کر اندر کی طرف جانے لگی، تو اس میں ابھی نائلہ کو اس کی کوئی چال محسوس ہوئی، اور جو انہوں نے سعد کو بھی کچھ دیر بعد ام ہانی کے پیچھے جاتے دیکھا تو پھر وہ خود کو روک نہیں سکی تھی۔ ام ہانی کے چہرے پر کچھ تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا، ایک دبا دبا سا خوف، ایک الجھن۔ بے دھیانی کے عالم میں وہ وہاں موجود ہو کے بھی موجود نہیں لگ رہی تھی، اس کی نظریں بالکل خالی خالی تھی۔ اور پھر اچانک وہ ڈھولک بجاتی لڑکیوں سے اٹھ کر مایوں کی اس فنکشن کو چھوڑ کر اندر کی طرف جانے لگی۔ چند لمحے بڑی مشکل سے میں خود کو روک پایا اور پھر میں بھی اس کی طرف چلا آیا۔ سعد، تم رسم چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ امی تو جیسے میرے طاق میں تھی، فوراً ہی میرے پیچھے بولی۔ امی، میں ذرا ہانی کو دیکھنے جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ہاں تو وہ جہاں کہیں بھی ہو، تمہیں اس وقت یہاں ہونا چاہیے، تانیہ کے پاس۔ امی، میں وہیں جا رہا تھا، بس ذرا ہانی کو دیکھ لوں۔ نہیں، پہلے ہانی نہیں سعد، پہلے تانیہ۔ ان کی بات پر میں چپ کر کے رہ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے سعد کہ تمہاری زندگی میں پہلا مقام کس کا ہے۔ وہ مجھے وارننگ دیتی نظروں سے گھور کر چلی گئی تو میں نے بے بسی سے ہانی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور اپنے قدم موڑ لیے۔ رسم ابھی بھی تمام تر ہنگامے کے ساتھ جاری تھی، مگر میرا دل بجھا ہوا تھا۔ کبھی جو تانیہ مسکرا کر میری طرف دیکھ لیتی تو میں اس کی مسکراہٹ کا جواب تک نہ دے پاتا، اور پھر وہ ہنگامے ختم تو ہو گئے مگر میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ اکیلے ہی ٹیرس میں سرد ہواؤں کی زد میں ٹہلتے ہوئے میں اس ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ہانی چلی گئی۔ اتنی سردی میں یہاں کیا کہہ رہے ہو سعد، وہ بھی اتنی رات کو؟ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ تمہارا انتظار تو؟ بدمعاش، یوں نہیں کہتے، بلکہ یوں کہو کہ تانیہ کا انتظار کرے ہو۔ اس نے تھوڑا شوق ہو کر کہا، اگرچہ اس کی اداس آنکھیں اس شرارت کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاید میں غلط وقت پر آ گئی، ہے نا؟ نہیں ہنی، تانیہ غلط وقت پر آ گئی۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہاں ہنی، تانیہ غلط وقت پر آ گئی، اور وہ بھی میری زندگی میں۔ سعد، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ گھبرا کر بولی تو میں نے کہا، ہنی، میں نے سنا تھا کہ مائیں اولاد کے دل کا حال جان لیتی ہے بنا کہے،
اور آج دیکھ بھی لیا۔ سالوں پہلے انہوں نے بھی میرے دل میں چھپی تمہاری محبت کو اس وقت محسوس کر لیا تھا جب تم بھی نہیں جانتی تھی، اور آج انہیں علم بھی ہو گیا، جبکہ ابھی تک تو میں نے بھی یہ محسوس نہیں کیا تھا۔ میری بات پر اس قدر ڈری کہ مجھے ٹوک بھی نہ سکی۔ وہ واپس پلٹ کر جانے لگی، مگر میں نے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ ہاں ہنی، ان کا ڈر بالکل ٹھیک ہے۔ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں، آج بھی میرے دل میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ سعد، تم جہاں کھڑے ہو تم وہاں اکیلے نہیں ہو آج۔ تانیہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ مت کرو ایسی باتیں، پرسوں تمہاری شادی ہونے والی ہے اس کے ساتھ۔ ہاں تو ہونے والی ہے، ہوئی تو نہیں نا؟ چند لمحے وہ کچھ کہہ نہ سکی اور پھر بولی تو اس کے لہجے میں بہت ہی سختی تھی۔ لیکن میری شادی تو ہو چکی ہے نا، میں آج بھی سالار کی بیوی ہوں۔ ہاں، مگر تم رہو گی نہیں۔ میرے پاس بھی اس کی ہر بات کا جواب تھا۔ تم بس ایک سائن کر دو، نوٹس اسے کل تک مل جائے گا۔ اس شخص نے تمہاری زندگی کے قیمتی سال برباد کیے، مگر اب میں تمہیں کچھ بھی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ تم بس کسی کی مت سننا ہنی۔ سب تمہیں ڈرائیں گے کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا ہوگا، مگر تم کسی کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہنی۔ اور تانیہ، وہ بھی تو ہے نا تمہارے ساتھ، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ ہنی یار، وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھ جائے گی میری بات۔ اچھا، اور تم کب سمجھدار ہوگے سعد؟ تم کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ تمہاری ایسی باتوں سے میری پریشانی بجائے کم ہونے کے اور زیادہ ہو رہی ہے؟ مجھے اپنی فیوچر کی کوئی فکر نہیں، لیکن اب فکر یہ ہے کہ تمہارے یہ خیالات اگر تانیہ نے جان لی تو میں اس کا سامنا بھی کیسے کروں گی؟ ہنی، میں جانتا ہوں تانیہ کو، وہ بہت حساس، محبت کرنے والی اور محبت میں سب کچھ دینے کا حوصلہ رکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ بہت اچھی ہے ہنی، وہ ہماری بات کو سمجھ جائے گی۔ ہو ریلی؟ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہے تو تم اسے یوں کیوں گنوا رہے ہو سعد؟ کیوں؟ اور تم جو مجھے گنوا دو گی وہ؟ میرے بے ساختہ سوال پر اس کا جواب بھی اتنا ہی بے ساختہ تھا۔ تم مجھے ملے ہی کب تھے سعد؟ جو پایا نہ ہو اسے کھونے کا ڈر کیسا؟ شاید اسے احساس بھی نہ ہوا کہ سادگی میں کہی گئی بات سے وہ اپنے دل کے کتنے راز کھول گئی تھی۔ وہ تو اتنا کہہ کر چلی گئی اور میں اس کے غم میں ڈوبے لہجے اور نم آنکھوں سے نکلنے والے راز پر شوق کی کیفیت میں چلا گیا تھا، اور جب میرا شوق ٹوٹا تو میرا وجود بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ ہانی، تم بہت کچھ چھپا کے بھی سب کچھ بتا گئی ہو۔ میں سب جان گیا ہوں ہانی، تم بھی مجھے چاہتی ہو، اور اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تمہاری نا کو ہاں میں بدل کے رہوں گا۔ میرے دل میں ایک نئے عزم کے ساتھ میری محبت پھر سے جوان ہو چکی تھی۔ امی، دروازہ کھولیں۔ سخت بے چینی کے عالم میں امی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا جا رہا تھا۔ مجھ سے صبح تک کا بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ سعد، خیریت؟ کیا ہوا؟ ان کی نیند سے بوجھل آنکھیں دروازہ کھولتے ہی حیرت سے بھر گئی تھی۔ رات کے 2:45 بجے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ امی، میری سانس پھول رہی تھی اور مجھ سے بات ہی نہیں بن رہی تھی۔ سعد، جلدی بتاؤ کیا ہوا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اب۔ اوہو امی، ہوا کچھ نہیں، مگر ہو جائے گا، یہ ہونے سے روک دیں پلیز امی، یہ سب روک دیں۔ سعد، صاف صاف بات کرو، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ امی، یہ شادی ہونے سے روک دیں امی۔ بالآخر میں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میری بات پر وہ حیران تو ہی، مگر شوق میں نہیں تھی۔ شاید مینٹلی وہ میری اس فرمائش کے لیے تیار تھی۔ امی پلیز، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، مگر بعد میں، ابھی وقت بہت کم ہے، آپ بس کچھ بھی کر کے یہ شادی رکوا دیں۔ تم مجھے کیا بتاؤ گے ساتھ؟ میں سب جانتی ہوں، اور یاد رکھو کہ یہ کرنا تو دور، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ امی پلیز، ابھی میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں اس رشتے میں بن سکوں۔ اچھا، اور اگر 24 گھنٹے کے اندر یہ رشتہ نہ جڑا تو تمہاری ذہنی حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی سعد۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اب میچور ہو گئے ہو، تم اپنے بچپن کی حماقتوں سے نکل آئے ہو، اور تانی سے مل کر مجھے واقعی تمہارے عقل مند اور سمجھدار ہونے کا یقین آ گیا تھا کہ کتنی اچھی اور محبت کرنے والی مخلص لڑکی کا انتخاب کیا ہے تم نے۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ تمہارے اندر کا بچہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہے۔ پر سعد، ایسا سوچنا بھی مت۔
امی میں تانیہ سے نہیں، میں ہنی سے نہیں سعد بس۔ انہوں نے بری طرح جھڑک کر مجھے رکھ دیا اور میں واقعی گھنگ ہو گیا تھا۔ ایسا لگا کہ اب کچھ کہا تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ ابھی اور اسی وقت واپس چلے جاؤ، تمہاری شادی میں دن نہیں گھنٹے رہ گئے ہیں، کیوں خود کو، تانیہ کو اور ہم سب کو ساری دنیا کی نظروں میں رسوا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے سعد، رحم کرو ہم سب پر، نکلو اپنے اس بچپنے سے۔ اب کی بار انہوں نے باقاعدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور میں بے بسی سے گردن جھکائے واپس چلا گیا۔ تانیہ جتنی خوش شادی کی ان رسموں کے خیال سے ہو رہی تھی، اب رات سے عجیب بے دلی کے عالم میں تھی۔ ببلی اس کا مہندی والا لہنگا اسے دکھا رہی تھی۔ دیکھیں نا، رات کے فنکشن کا لہنگا کتنا خوبصورت ہے آپ کا، گہرا سبز رنگ بھی آپ پر اتنا ہی جچے گا جتنا مایوں کا یہ زرد رنگ اٹھ رہا ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو ببلی، تانیہ نے بے دھانی میں جواب دیا۔ ہائے اللہ، آج شام کو آپ کی مہندی اور کل شادی، سوچ سوچ کے آپ کو کچھ ہو رہا ہے نا؟ ببلی نے آنکھ مٹکاتے ہوئے کہا، مگر تانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ پتہ نہیں۔ ارے بس کریں، اب مجھ سے نہ چھپائیں، اپنے دل کا حال کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہو رہا ہوگا آپ کو۔ ببلی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، دل دماغ سب کچھ جیسے سن سا ہو گیا ہو۔ ہاں ایسا تو ہوتا ہے ایسے موقع پر نا، ببلی مجھے تسلی دینے لگی۔ بہت زیادہ خوشی میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ریلی ببلی، تو کیا انسان کو محسوس ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے؟ تانیہ کے سوال کا جواب ببلی ابھی ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ پھر سے اسی بے بسی سے کہنے لگی، پتہ نہیں ببلی پر کیا بات ہے، مگر کچھ ہے، ایک خالی پن سا، ایک عجیب سا کچھ۔ خوشی کوشش کرنے سے بھی محسوس نہیں ہو رہی، جبکہ کوئی دکھ سا بھی نہیں۔ تانیہ کی ایسی باتوں سے ببلی گھبرا اٹھی۔ توبہ توبہ، کیسی باتیں کریں آپ، کچھ اچھا بولے نا۔ اچھا رکیں، میں آپ کو مہندی کے ڈیزائن دکھاتی ہوں، آپ پسند کریں کہ کون سا لگوانا ہے۔ نہیں ببلی، مہندی تو میں صرف ہانی سے ہی لگواؤں گی، میں نے وعدہ لیا تھا ان سے، مگر وہ اس وقت ہیں کہاں؟ حاجرہ، مہندی کی تھال کہاں ہے؟ اپٹن بنوائی؟ نائلہ اپنی ملازماؤں کو پکار رہی تھی۔ تبھی ام ہانی آگے بڑھ کر بولی، تائیمی مجھے بتائیے، کوئی کام ہے تو میں کر دیتی ہوں۔ مگر جواب میں نائلہ نے اسے اتنی سرد نگاہوں سے گھورا کہ اس کے قدم وہیں جم سے گئے۔ تم کچھ کرنا ہی چاہتی ہو تو یہ کرو کہ جو کر ہی ہو وہ نہ کرو۔ جی کیا کہہ رہی آپ؟ ام ہانی کچھ تو خیال کرو۔ آخرکار نائلہ کو سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف صاف بات کرنی پڑی۔ کسی بات کا تو احساس کر لو، اتنا ہی سوچ لو کہ تانیہ کا کیا قصور، یہی سوچ لو کہ ہم نے کتنے پیار سے تمہاری پرورش کی، ارے ہمارا نہیں تو اتنا سوچ لو کہ تمہاری اس حرکت کے بعد دنیا تمہیں کیا کہے گی۔ ارے یہی شرم کر لو کہ شادی شدہ عورت ہو تم، کسی کی عزت تو رکھ لو، خدا کا خوف کرو ام ہانی، کسی کی بیوی ہو کے کسی اور کے ہونے والے شوہر سے۔ اس سے زیادہ سننے کی اس میں ہمت نہ تھی، وہ بھاگتے وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ سالار کے دیے زخم تو بدن پر نشان چھوڑتے تھے، پر نائلہ کی کہی باتوں نے اس کی روح تک کو گھائل کر دیا تھا۔ سعد، تم نے مجھے تائی امی کی نظروں میں کتنا ہلکا کر دیا، یہ سوچ کر ہی وہ لرز اٹھی تھی کہ خدا جانے اب یہ زہریلی باتیں اسے اور کس کس سے سننے کو ملے گی۔ تبھی سیل فون کی گھنٹی بجنے پر ام ہانی نے بنا نام دیکھے فون اٹھا کر کال پک کر کے اپنے کان سے لگایا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سعد کی کال ہوگی اور وہ اسے خوب گلے شکوے کرے گی کہ کیوں اس کی زندگی کو مزید خراب کر رہا ہے وہ۔ ہانی، تم رو رہی ہو؟ سالار کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ چپ تھی، مگر شاید اس کی کسی سسکی نے راز کھول دیا تھا۔ اس نے ڈر کر فون کان سے ہٹا کر دیکھا، اس پر سالار کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ام ہانی، یہ تمہارے رونے کی آواز ہے نا؟ اپنی سسکیاں دبانے کے لیے ہانی نے سختی سے اپنے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ یار میں تو ترس گیا تھا تمہارے یہ سسکیاں دیکھنے کے لیے، مر رہا ہوں میں تمہارے آنسو دیکھنے کے لیے، تمہیں رونا بھی تب یاد آئے جب تم میرے پاس نہیں۔ سنو ام ہانی، یہ آنسو مجھ سے دور ہونے کے غم میں ہے نا؟ تم نہیں سمجھ رہی ہو نادان کہیں کی، بتاؤ مجھے، میں تمہیں لینے آ جاؤں؟ دیکھو یہ آنسو صرف میرے سامنے بہاؤ، ان پر صرف میرا حق ہے۔ وہ نہ جانے اور کیا کہتا جا رہا تھا، پر ہانی نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔
گھنٹی ایک بار پھر سے بجنے لگی۔ اس نے ڈر کر فون تکیے کے نیچے چھپا دیا اور پھر کچھ سوچنے لگی۔ اسے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا، آر یا پار۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ آخر وہ اٹھی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے کھنڈر کے پچھلے حصے میں پہنچا تھا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پیپر لیے وہیں میری منتظر تھی۔ ہنی، میں آ گیا۔ میرے پکارنے پر وہ میری طرف مڑی اور ہاتھ میں تھامے پیپرز میری طرف بڑھا دیے۔ میں مسکرا اٹھا تھا، مگر جیسے ہی میں نے وہ پیپرز الٹ پلٹ کر دیکھے تو حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہنی، تم نے ابھی تک ان پر سائن نہیں کیے؟ ہاں، نہیں کیے سعد، اور نہ ہی کروں گی۔ مگر کیوں؟ کل تک تو تم مان گئی تھی۔ ہاں سعد، وہ کل تھا، پر آج یہ آج ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ کرنے میں مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھ گیا، ضرور امی نے تم پر پریشر ڈالا ہوگا نا؟ ہنی، تمہیں واقعی لگتا ہے یہ فیصلہ کرانے میں تمہیں مجبور کیا گیا ہے؟ بولو، تم کیوں نہیں یہ رشتہ توڑنا چاہتی جس نے تمہیں سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دیا؟ کیا امی نے تم سے کچھ کہا؟ نہیں سعد، وہ مجھ سے کیوں کچھ کہیں گی؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہنی، میں اپنی بات کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں تو کیا سعد، ان کا یہ ڈر غلط ہے کیا؟ ہنی، تم مت سنو کسی کی بات، صرف اپنے بارے میں سوچو۔ یہ سوچو کہ زندگی، خوشیوں اور محبت پر تمہارا بھی حق ہے ہنی۔ امی اور باقی سب کو تمہارے مستقبل کی فکر ہے۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ تمہارا کیا ہوگا، تو ان کی یہ فکر میں دور کر دوں گا۔ میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ سالار سے الگ ہونے کے بعد بھی تم بے سہارا نہیں ہوگی۔ تمہارا آنے والا کل محفوظ ہوگا میرے ساتھ۔ بس کرو سعد، خدا کے لیے بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ مجھے لگا تھا کہ تم بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو گئے ہو، مگر تم تو اب بھی وہی ہو، اتنے ہی ضدی، اتنے ہی نہ سمجھ۔ تم آج بھی کھیلنے کے لیے چاند مانگ رہے ہو؟ ہاں ہنی، مانگ رہا ہوں میں چاند، مگر کھیلنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں خوشیاں اور روشنی بھرنے کے لیے۔ نہیں سعد، مانگے ہوئے چاند سے کبھی اجالے نہیں بھرے جاتے۔ چاند تو خود کسی سے مانگی روشنی پر جی رہا ہوتا ہے۔ تانیہ ہے نا تمہاری زندگی کا روشن ستارہ، وہ کافی ہے تمہاری زندگی میں اجالے بھرنے کے لیے۔ تانیہ کے ہاتھوں میں سبز رنگ کا وہ کامدار لہنگا تھا جو اسے تیار ہونے کے لیے دیا گیا تھا مہندی کے فنکشن کے لیے، مگر وہ کسی خیال میں کھوئی کھوئی اور پریشان تھی۔ کوئی ڈور تو تھی جو الجھ سی گئی تھی، مگر اس کا سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید ساتھ سے میں یہ پریشانی شیئر کر لیتی ہوں، وہ مجھے کوئی حل بتا دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ لہنگے کو گود سے بیڈ پر رکھتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے جانے لگی۔ سنو زیتون، سعد اپنے کمرے میں ہے کیا؟ نہیں جی، ان کو تو میں نے پیچھے کھنڈر والی عمارت کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کبھی سوچا ہے تم نے سعد اس بارے میں، تانیہ کے بارے میں؟ وہ مسلسل مجھے کنونس کر رہی تھی۔ ہنی، میں تمہارے بارے میں کیوں نہ سوچوں، جس پر آ کر میری سوچ کی حد ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں سعد، نہیں، میرے بارے میں بالکل نہیں۔ تانیہ کے بارے میں سوچو، کیونکہ تم میرے بارے میں کسی کو جواب دے نہیں، مگر تانیہ کے معاملے میں ہو۔ اور اسے کیا مجھے بھی نہ پتا چلا کہ کب تانیہ وہاں چپکے سے آ کر ہماری سادری باتیں سن رہی تھی۔ بولو سعد، کیا بتاؤ گے تم سب کو کہ جس لڑکی کو تم خود حویلی لائے تھے شادی کے لیے، اب صرف ایک دن پہلے پیچھے ہٹ رہے ہو، اور وہ بھی میری خاطر، ایک شادی شدہ عورت کے لیے جو تم سے عمر میں بڑی بھی ہے؟ ہنی، میں اس ایج ڈفرنس کو نہیں مانتا۔ میں تم سے 4-5 سال چھوٹا ہوں، مگر سالار تم سے 13-14 سال بڑا تھا، اس سے بھی تو کی تھی نا تم نے شادی، اور ویسی بھی عمر کی فرق کی کیا حیثیت ہے؟ تم 3 سال پہلے جیسی تھی ویسی اب بھی ہو، لیکن مجھے دیکھو، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اور اب میں بڑا لگتا ہوں تم سے۔ ہاں، اور اب ویسا ہی لگنے کی باری تمہاری ہے سعد۔ عمر اب تم پر رک جائے گی، میں بڑی ہوتی چلی جاؤں گی، یہاں تک کہ تم پچھتاؤ گے، تنگ آ جاؤ گے زمانے کی باتیں سنتے سنتے۔ نکال دو یہ خیال اپنے دل سے سعد، چھوڑ دو مجھ سے محبت کرنا۔ ہنی کی بچکانہ سی فرمائش پر میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ ایک تکلیف دہ ہنسی میرے منہ سے نکلی تھی۔ بھلا مانگا بھی تو کیا مانگا مجھ سے؟ محبت کرنا چھوڑ دوں اسے؟ کیسے چھوڑ دوں ہنی؟ محبت کوئی خواب ہوتی ہے کہ دیکھنا چھوڑ دوں؟ اگر محبت خواہش ہوتی تو کرنا چھوڑ دیتا، پر سانس ہو تم میری، تو سانس لینا کیسے چھوڑ دوں؟ تمہیں نہیں لوں گا تو حرام موت مر جاؤں گا میں ہنی۔
اور میری سانسیں، ان کا کیا؟ میری سانس رکنے لگتی ہے تمہارے اس پیار سے، دم گھٹتا ہے میرا. تم سمجھتے کہ انہیں ساتھ کہ میں تمہاری شرٹ سے میچ کرتی ٹائی نہیں ہوں جسے تمہیں ہر حال میں اپنے گلے میں لٹکانا ہے. میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں. یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی اور میں نے اس کے پیروں میں اپنے الفاظ کی زنجیر پہنا دی. تم مجھے بھی جیتا جاگتا کر دو نا ہنی، تم میری بن جاؤ. ہانی نے مڑ کر مجھے دیکھا. نہ جانے میرے الفاظ میں اتنا اثر تھا یا میرے لہجے میں اتنا درد یا پھر میری آنکھوں کا وہ حسرت کہ مجھے ہنی کی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئی. اور اس پل میں بھی ذرا مڑ کر پلر کے پیچھے کھڑی تانیہ کو دیکھ لیتا تو جان پتا کہ میری کرلاتی محبت کی بے بسی صرف ہانیہ کو نہیں بلکہ تانیہ کو بھی رلا رہی تھی. محبت صرف پا لینے یا اس کا ہو جانے کا نام نہیں ہے سعد. یہ تو ایک پارس ہے جسے چھو جائے اسے سونا بنا دیتی ہے. تم سونا بن چکے ہو. بس اگر مجھے پانے کی خواہش دل سے نکال دو تو پھر تم کندن بھی بن جاؤ گے. ہانی، مجھے نہ سونا بننا ہے نہ کچھ اور. مجھے بس تمہارا بننا ہے. اور یہ کم بخت پارس کس کے ہاتھ لگا ہے؟ ساتھ میں جانتی ہوں کہ یہ ہمدردی نہیں، یہ محبت ہے. میں یہ بھی مان گئی ہوں کہ وہ جو 3 سال پہلے ہوا تھا وہ بھی تمہارا جنون یا ناسمجھی نہیں تھی. لیکن یہ جذبے آب حیات کی طرح ہوتے ہیں سعد. انہیں بہا کر ضائع نہیں کرتے، انہیں اپنے اندر اتار لیا جاتا ہے امر ہو جانے کے لیے. ہنی بس، میرا سوال اب بھی وہی ہے. پارس کی طرح کیا آب حیات بھی ملا ہے کسی کو اب تک؟ جن چیزوں کا وجود ہی نہیں مجھے ان سے مت بہلاؤ. مجھے نہیں بننا کچھ بھی، نہیں ہونا مجھے امر. مجھے بس تم چاہیے کیونکہ تمہارا وجود ہے. تمہیں پایا جا سکتا ہے ہنی، اور میں ایک دن تمہیں پا کر رہوں گا. میری باتوں پر وہ مجھے کچھ دیر گھورتی رہی، پھر جیسے مجھے مزید سمجھانے کا ارادہ چھوڑ کر اپنا فیصلہ سنا گئی. میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے گلے میں بدنامی کا توق نہیں ڈال سکتی سعد، نہ تانیہ کی بد دعائیں لے سکتی ہوں. میرا جواب کل بھی نہ تھا اور آج بھی نہ ہے. میں دور تک اسے جاتا دیکھتا رہا اور پلٹ کر جاتے ہوئے تانیہ کو بھی دیکھ نہ پایا. کمرے میں علی میرا مہندی کا کرتا ہینگر سے اتارتے ہوئے مجھے کہہ رہا تھا، یار یہ دیکھ آ گیا تیرے رات کو پہننے والا کرتا. تو بڑا آفت لگے گا یار اس کرتے میں. کل تجھے دولہا میں ہی بناؤں گا. نہیں علی، میری قسمت مجھے دولہا بنائے گی. میں تھکے ہارے انداز میں خود کو بیڈ پر گرا کر بولا تھا، اور وہ قسمت جو کبھی میری بنی ہی نہیں. سعد، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا کیونکہ میں جیب میں بجتے فون کو نکال کر دیکھ رہا تھا. تانیہ کا میسج تھا. میں گہری سانس بھر کر رہ گیا. کیا ہو گیا؟ بھابھی کا میسج ہے کیا؟ علی نے مجھے چھیڑا. ہاں دیکھ لے، بھابھی نے کوئی محبت بھرا پیغام ہی بھیجا ہوگا تیرے لیے نا. اس کی محبت بھرے پیغاموں سے تو ڈرتا ہوں میں نے فون پر میسج پڑھنا چاہا اور کچھ حیرت میں پڑ گیا. اب بھلا اس وقت ملنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور کون سی ضروری بات کرنا ہوگی اسے ابھی اور اسی وقت؟ میں سوچنے لگا کہ جاؤں اس سے ملنے کہ نہ جاؤں. اور دوسری طرف ام ہانی کانپتے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے رکھا فون نکال کر کسی کا نمبر ملا رہی تھی. سالار، میں واپس آنا چاہتی ہوں. کیا آپ کل ہی مجھے لینے آ سکتے ہیں پلیز؟